نسلا ٹاور کے جو مکین ہیں ہمیں ان سے ہمدردی ہے. نسلا ٹاور کے جو بائرز ہیں ہمیں ان سے ہمدردی ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ نسلا ٹاور 2013 میں نسلا ٹاور کی NOCs جاری کی گئیں. 2013 میں نسلا ٹاور بننا شروع ہوا. 2013 اور اس سے پہلے اس کی لازمی بات یہ ہے کہ اس کو جو بھی اس پہ قبضہ کیا گیا، غیر قانونی جعلی کاغذات بنے، سب کچھ ہوا. 2008 کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں سائیں کی سرکار ہے، زرداری کی سرکار ہے، زرداروں کی سرکار ہے، منظور کاکا کی سرکار تھی، ٹپی کی سرکار تھی، ادی کی سرکار تھی، اس کی یونس میمن کی سرکار تھی، خالد یوسفی کی سرکار ہے، اور ایک نئے سسٹم کی سرکار ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور پہ ایک کوآپریٹو سوسائٹی جہاں سے وہ پلاٹ نکلتا ہے، اس کا وہ ڈپارٹمنٹ کس کا؟ کوآپریشن ڈپارٹمنٹ. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. کوآپریٹو سوسائٹیز کے منسٹری کوآپریشن ڈپارٹمنٹ کی منسٹری ہوتی ہے، سندھ حکومت. اس کے بعد KMC اس کو 19-20 جال سازی کرتی ہے. ذمہ دار کس کے انڈر میں؟ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. لوکل گورنمنٹ منسٹر تو کوئی ہوگا نا. اس کے بعد اصلی جگہ آ جائیے SPCA KDA جہاں سے NOC فار سیل دی گئی. مطلب پہلے سوسائٹی نے، جو بھی سوسائٹی ہے وہاں PCHS ہے جو بھی ہے، پہلے اس نے غلط الاٹ کیا، پھر KMC کی زمین پر قبضہ کیا. سندھ گورنمنٹ بھی خاموش رہی، DC بھی خاموش رہا، SP بھی خاموش رہا، اور اس کے بعد آ کر NOC فار سیل. SBCA سے بلاول ہاؤس چلتا ہے، SBCA کے گندے کام سے CM ہاؤس چلتا ہے، ان کے گھروں کے خرچ چلتے ہیں، ان کی روٹیاں چلتی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور کی NOC فار سیل SBCA نے دی. ذمہ دار کون؟ سندھ حکومت. سسٹم، جس سسٹم کے تحت کبھی منظور کاکا ہوتا ہے، کبھی یونس میمن ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا، اور اس کے بعد بلڈرز نے مال کمایا، NOC فار سیل دینے والوں نے مال کمایا. یہ جو متاثرین ہیں ہم ان کے غم میں بھی شریک ہیں، ہم ان کے افسردہ بھی ہیں. اور میں کہنا چاہتا ہوں چیف جسٹس صاحب، ہم آپ کے فیصلے پہ سر آنکھوں پر بہت قبول کرتے ہیں اس کو، لیکن ایک ڈائریکٹو دیجئے کہ ان کے پیسوں سے، ان کے جعلی اکاؤنٹ سے پیسے ریکور کر کے ان فلیٹ کے اونرز کو دیے جائیں. یہ سارا 2 نمبر پیسہ ان کے جعلی اکاؤنٹس میں گیا ہے. یہ جو اکاؤنٹس جو GIT کے اندر آئے ہیں اس کے اندر گیا ہے. اس جعلی اکاؤنٹ سے، زرداری گروپ کے اکاؤنٹ سے، اومنی گروپ کے اکاؤنٹ سے، ان کے اکاؤنٹ، رکشے والے کے، پاپڑ والے کے، یہ پیسے ہیں. اور ان کے اکاؤنٹ سے اور انٹرپول کے ذریعے منظور کاکا کو، یونس میمن کو واپس لایا جائے، ٹپی کو واپس لایا جائے. اور یہاں جو اس وقت نئے سسٹم چل رہے ہیں یہ تو کل پھر لوگ آتے رہیں گے. نسلا ٹاور ایک روشتہ دیوار ہے، پڑھ لینا چاہیے کہ یہ NOCs پیپل. ہمیں کس بات کا کہہ رہے ہو؟ 2013 میں بننا شروع ہوا ہے. کیسے؟ مراد علی شاہ، ناصر شاہ اور جو ان کے وزیر لوکل گورنمنٹ کے رہے ہیں سب اس کے ذمہ دار ہیں. اور اس کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور کہ لوگوں کو پیسے ان کے جعلی اکاؤنٹ سے ریکور کر کے، بینک اکاؤنٹ بند کر کے ان کو پیسے فلیٹ اونرز کو دیے جائیں اور ان کو آباد کیا جائے. اور جس افسر نے، جس وزیر کے زمانے میں جو کوآپریشن کا رجسٹرار کوآپریٹو تھا، سیکٹری کوآپریٹو تھا، منسٹر کوآپریٹو تھا، اس کو جیل میں جانا چاہیے. KMC کا جو ڈائریکٹر لینڈ تھا، ایڈمنسٹریٹر تھا، میئر تھا، جو بھی تھے اس دور میں جس کے سگنیچر ہوئے انہیں جیل میں جانا چاہیے. SBCA کا جو DG تھا، جو علاقے کے لوگ تھے جنہوں نے NOC فار سیل دیا، انہیں جیل میں جانا چاہیے. اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو جیل میں جانا چاہیے. اس کے بعد جب تک یہ نسلا ٹاور چلتا رہا جیل میں جانا چاہیے. اور جس کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے ان سب کو جیل میں جانا چاہیے. یہ نسلا ٹاور جب گرے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بیچارے معصوم لوگ جو دیکھیں کیا کرتا ہے بائر، دیکھتے ہیں NOC فار سیل جو سرکاری ٹھپے لگے ہوتے ہیں، سرکاری اس پہ سگنیچر ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا دیکھیں، کس سے جا کے پرمیشن لے وہ. میں کہنا چاہتا ہوں نسلا ٹاور کا کیس ایک بہت بڑا کیس ہے. اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں گجر آلہ کے متاثرین کے لیے. آج زمینیں قبضہ کرنے کے لیے ان کے پاس ہے. گجر نالہ کے متاثرین کو زمین دینی ہے نا CM صاحب، تو ذرا فون کر دیں خالد یوسفی کو، اس سے کہتے ہیں ذرا مرتضیٰ کھوسو اور وہ DC ایسٹ محمد علی شاہ وغیرہ کو مل کر زمین نکال دو. ایک منٹ میں کاغذات بھی بنا دیں گے، جعلی کاغذات بھی بنا دیں گے، قبضہ بھی کرا دیں گے، DC کے لیٹر بھی نکلوا دیں گے. سندھ حکومت نہیں کر سکتی.
یونس سسٹم کر سکتا ہے، چونکہ وہ آپ کا سسٹم ہے. غریبوں کے لیے زمین نہیں نکل سکتی، اس کے لیے آپ کو بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے. اور جھوٹ بولا کل انہوں نے وہاں 35 ارب روپے اس وقت اس کو FWO کو NDMA کو جاری کر چکی ہے فیڈرل گورنمنٹ، اور وہاں سے کام ہو رہا ہے. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل جب بات ہوئی کہ جی اس کے متاثرین کے ساتھ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے. یہ عجیب نظام ہے. ایک چور نے چوری کی، چور پکڑا گیا، چور سے ریکوری ہوئی، اس کے بعد چور چلا جائے کہ جی یہ تو پیسے مجھے تو میں نے خرچ کرنے ہیں. بیریا ٹاؤن میں چوری کی گئی نا، سندھ حکومت نے کی، سپریم کورٹ آ گئی. اور میں سلام پیش کرتا ہوں چیف جسٹس صاحب کو کہ انہوں نے کہا کہ پیسے سندھ حکومت کے نہیں ہیں، سندھ کے عوام کے ہیں. ہماری یہی ڈیمانڈ ہے کہ بیریا ٹاؤن کے پیسے سندھ کے عوام کے پیسے ہیں، سندھ پر وہ کمیشن بنائے اور سندھ پر ڈائریکٹ خرچ کرے. اس کو خرچ کرنے کے لیے بھی کسی ادارے کے حوالے نہ کریں جو اس کے اندر سے پھر پیسے کھا جائیں. تو میں ویلکم کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ اور کیا اس شہر کراچی سے 90% ریونیو ملتا ہے صوبہ سندھ کو، ہم دیتے ہیں شہر کراچی کے، وہ ہمارے صوبے کے لیے ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. کیا آج ان کے متاثرین کے لیے پیسے چاہیے تو آپ کو بیریا ٹاؤن کے پیسے چاہیے؟ شرم نہیں آتی ہے کہ اتنا بڑا 8,900 ارب روپے 13 سال کے اندر آپ کے پاس آ گئے ہیں. 8,900 ارب 5,600 NFC کے درجے آئے ہیں، باقی پیسے لوکل ریونیوز اکٹھے ہوئے ہیں. اور آج چند ارب کی بات ہوتی ہے کہ جی ان کو پلاٹ دے دو. پلاٹ چاہیے، میں کہنا چاہتا ہوں اور آسان بتاتا ہوں، پلاٹ دینا ان کو ڈالا متاثرین کو، علی حسن بروئی سے رابطہ کر لیں. پوری ناردرن بائی پاس پہ آج کل ریکارڈ جلا کر بلاول صاحب کا ایک جلسہ ہو گیا بلوچستان میں. وہ ایک وہ زہری صاحب اور اسے جوائن ہوئے تحفے میں ابا جان کی بات ریاست ہے زردار کیا ایک ضلع حوالے کر دیا، جاؤ بیچو، ریکارڈ جلا کے تمہارے حوالے کلین چٹ سفید سلیٹ کے ساتھ ضلع ویسٹ دے دیا. ارے بھائی رابطہ کر لیں وزیر اعلیٰ صاحب، اگر آپ نہیں کر سکتے علی حسن بروئی کو کہتے کر دے گا، دے دے گا. جتنی زمین چاہیے خالی ہے، ریکارڈ بھی خالی، رجسٹر بھی خالی، پولیس بھی اس کی، DC بھی اس کا. کس کی آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے؟ چیف جسٹس صاحب یہ آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں عدالتوں کی. جس کو دینی ہوتی ہے زمینیں دے دیتے ہیں. اور اب آتے ہیں کہ جی 5 لاکھ ایکڑ پہ وہ کہتے ہیں کہ جعلی انٹریز ہیں. 5 لاکھ انٹریز جعلی ہیں. 5 لاکھ انٹریز میں لاکھوں ایکڑ زمین انہوں نے جال سازی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور اب کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب ان کے DCs نہیں ہیں سرکار کے ملازم، ان کے DCs ان کے ذاتی غلام ہیں. ان کا DC کو کہا ریکارڈ چیک کرنے کو آج کل. اور DC اور اینٹی انکروچمنٹ پولیس، جس کو شمس الدین سنگورو صاحب نے کہا وہ انکروچمنٹ پولیس ہے. جہاں انکروچمنٹ کرانی ہوتی ہے اینٹی انکروچمنٹ کی موبائلیں کھڑی ہوتی ہیں، بھتہ لیتی ہیں اور انکروچمنٹ کراتی ہیں. انکروچمنٹ پولیس ہے. اور ڈپٹی کمشنر آپ چاہتے ہیں چیف جسٹس صاحب اب کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ ٹھیک کریں گے. ڈپٹی کمشنرز یہ ریکارڈ جلانے میں انوالو ڈپٹی کمشنر، ہر 2 نمبر جعلی انٹریاں رکھنے میں انوالو ڈپٹی کمشنر. میں کہنا چاہتا ہوں یہ ڈپٹی کمشنرز تو سیدھے کو الٹے کو سیدھا کر دیں گے. تو یہ اس وقت مافیا کی طرح سارا دھندا ہی جو ہو رہا ہے وہ ڈپٹی کمشنر اور SSP کے تھرو ہو رہا ہے. آج کل زمینوں کا دھندا، سارا گندا دھندا ڈپٹی کمشنرز اور پولیس سے مل کر چل رہی ہے. 5 لاکھ جعلی انٹریاں ہیں. سندھ میں 39 لاکھ ایکڑ زمین غیر قانونی قبضے میں ہے. 28 لاکھ ایکڑ جنگلات کی غیر قانونی قبضہ. 10.25 لاکھ ایکڑ جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں جو ریکارڈ جلا تھا شہادت پہ، اس کے اوپر جعلی قبضہ. باقی اب جو ویسٹ اور ملیر کا ریکارڈ جلا اس پہ اور نکلیں گے. اس کے علاوہ کراچی میں 1 لاکھ ایکڑ سے زیادہ جعلی قبضے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ان کے اپنے ہیں اس کے اوپر. اور یہ اس کا حل جو ہے کوئی کمیشن بننا چاہیے، جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے. سندھ کی زمینوں پر جعلی انٹریوں پر، جال سازیوں پر، قبضوں پر سپریم کورٹ کے جج کی زیر نگرانی جوڈیشل کمیشن بنے. یہ ڈپٹی کمشنرز تو چور ہیں، یہ شامل ہیں، انہوں نے تو سارا گندا دھندا کیا ہوا ہے. ہر ڈپٹی کمشنر، وہ محمد علی شاہ کیس کے اندر ہے، ملیر کے سارے ڈپٹی کمشنر، وہ قاضی صاحب بھی جیل میں، بہت سارے لوگ جیل کے اندر گئے ہوئے ہیں. تو ڈپٹی کمشنرز تو سندھ حکومت کا ایک فرنٹ مین ہے. ممبر LU، جتنے ممبر LU ہیں آدھے جیل میں آدھے باہر ہیں. ممبر لینڈ یوٹیلائزیشن جتنے آئے وہ گندے دھندے کے لیے ہے، سارے جعلی چلان انہوں نے جمع کرائے. تو میں آج اپیل کرتا ہوں، ہم مشترکہ طور پہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، کہ سندھ میں
جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو لینڈ کے ایشوز ہیں اور اس کے اندر جو ہے پورے سندھ کے اندر اس کو معاملے کو دیکھا جائے۔ گزشتہ روز گیا گھٹ کی اور میں انڈین گینگ کے ذریعے بیچارے مارے جانے والے، ہلاک ہونے والے، شہید ہونے والے 9 ورثہ ان کے پاس بھی گیا۔ بڑی افسوس کی بات تھی کہ اور میں نے کل بھی مذمت بھی کی اس کی، اور میں نے چیف منسٹر پنجاب سے بھی کہا اور ان کے میں نے میڈیا سے بھی کہا، اے جی سے بھی کہا کہ اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے کہ وہاں کا پرانا ڈی پی او جو تھا اسد سرفراز، وہ سمجھیے ڈاکوؤں کے ساتھ شامل تھا، اس کو جیل جانا چاہیے۔ ڈی پی او رحیم یار خان ایس ایس پی جو تھا، اسے ڈاکوؤں کی سرپرستی پہ ڈسمس فرام سروس ہونا چاہیے اور ایسی کالی بھیڑوں کو نکالا جانا چاہیے۔ لیکن وہ 9 لوگ بیچارے شہید ہوئے، غریب لوگ تھے، ان کے علاقے کے تھے۔ میں کل گیا بھی وہاں، لیکن 11 لوگ چاچڑ برادری کے بھی بیچارے مارے گئے، شہید کیے گئے، قتل کیے گئے کندکوٹ میں۔ فرق کیا ہے؟ بے شک میں نے پہلے مذمت کی ہے رحیم یار خان پولیس کی، لیکن فرق کیا ہے؟ وہاں ایکشن ہوتا ہے، ایس ایس پی کو سسپینڈ کیا جاتا ہے، ڈی ایس پی کو، ایس ایچ او کو، سب کو ہٹا دیا جاتا ہے، سسپینڈ کیا جاتا ہے اور انشاءاللہ ڈسمس بھی ہوں گے یہ، اور آپریشن بھی سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ 8 سہولت کار ان کے گرفتار ہو چکے ہیں، آج آپریشن وہاں چل رہا ہے۔ 9 لوگوں کو، وہ بھی جیسے انڈین تھے انسان، ویسے چاچڑ بھی انسان تھے۔ 9 لوگوں کے سہولت کار 8 گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن مزید اور ہونا چاہیے۔ میں مطمئن نہیں ہوں، اور ہونا چاہیے، فوراً پکڑے جانے چاہیے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں پنجاب اور سندھ کا فرق، زیادتی ہوئی مذمت کرتے ہیں، غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے بعد ایکشن ہوا، پولیس افسران کے خلاف ایکشن ہوا، آپریشن ہوا، آپریشن جاری ہے۔ لیکن افسوس جہاں تک میں سمجھتا ہوں، جو مجھے بتایا کہ پناہ گاہ بنی ہوئی ہے، سندھ کا کچا ڈاکوؤں کی پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ پنجاب میں کارروائی کر کے رونتی کے کچے میں آ کے چھپ جاتے ہیں، تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سیف ہیون بنا ہوا ہے سندھ کے کچے، اور سندھ ہمارا جو ہے ڈاکوؤں کے لیے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب انڈینوں کے قاتلوں کو ان کے سہولت کار پکڑے جا سکتے ہیں، تو جب چاچڑوں کے قاتلوں کے سہولت کار اگر پکڑے جائیں گے تو وہ افسوس کی بات یہ میری اسمبلی میں ملیں گے۔ چاچڑوں کے قاتلوں کے سہولت کار اس اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اس کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ملیں گے، اس لیے انہیں کوئی نہیں پکڑ رہا۔ ہم کہتے ہیں انڈینوں کے قاتل بھی پکڑے جائیں اور چاچڑوں کے قاتل بھی پکڑے جائیں، اور پولیس انہوں نے اپنی غلام بنائی ہوئی ہے، سندھ پولیس کو اپنے گھر کی لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں آپریشن ہونا چاہیے، دونوں صوبائی پولیس ڈپارٹمنٹ کو مل کر، اب ادھر آ جائیں شجرا صاحب، دونوں پولیس ڈپارٹمنٹ کو مل کر آپریشن کرنا چاہیے، دونوں سرحد کی دونوں طرف، اور رینجرز کے ساتھ کرنا چاہیے، چونکہ یہ ڈاکو راج کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ سندھ سے، پنجاب سے اس ڈاکو راج کا خاتمہ بہت ضروری ہے، اور انڈینوں کے قاتلوں کے خلاف ایکشن ہوا، چاچڑوں کے قاتلوں کے خلاف ہم ایکشن کریں۔ ایک وزیر اعلیٰ سندھ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں بھی ہمارا خیال آیا، مطلب اپوزیشن کا خیال آیا، پی ٹی آئی کا خیال آیا، اور وہ ہمارے جانے سے پہلے ہمارے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس تعمیر کرا کے جانا چاہ رہے ہیں۔ خبر ہے کہ 1 ارب اور 20 کروڑ کی لاگت سے نیا وزیر اعلیٰ ہاؤس تیار کیا جا رہا ہے، جس میں وی آئی پیز کے لیے الگ کمرے ہوں گے، وی آئی پی کے لیے الگ لفٹ ہوگی، عام آدمی کے لیے الگ لفٹ ہوگی، کمرے ہوں گے، 4 منزلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صاحب مہربانی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے سوچا ہمارا بھی کہ عمران خان کا کوئی سپاہی آ کے بیٹھے گا، لیکن بھائی ہمارے لیے یہی سیم ہاؤس بہت ہے۔ یہ 1 ارب 20 کروڑ کی غریبوں پہ خرچ کر دیں، یہ مسئلہ ٹار والوں کو 1 ارب 20 کروڑ سے ان کو دے دیں، یہ بیچارے نالے والوں کو دے دیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج بھی ان کو پتہ ہے، جاتے جاتے بھی ان کو یہ سمجھ رہے ریاست بن گئی ہے، یہ سمجھ رہے ساری زندگی انہوں نے ہی رہنا ہے۔ ہم نہیں مذمت کرتے ہیں 1 ارب 20 کروڑ کے نئے چیف منسٹر ہاؤس کو، بالکل نہیں بننا چاہیے، اور یہ 1 ارب 20 کروڑ روپے غریبوں کے فلاحی منصوبے پہ خرچ ہونے چاہیے کہ جی اس طریقے کا محل تیار ہو رہا ہے۔ یہ محل میں کہنا چاہتا ہوں نا بادشاہت ہے، تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور اگر آپ ہمیں بنا کے دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں نہیں چاہیے، ہم انشاءاللہ اسی وزیر اعلیٰ سے گزارا کر لیں گے، اس میں میلاد کرائیں گے، صفائیاں کرا کے فنش مروا کے، اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کی، وہ جراثیم کچھ لگا کے، فیمیگیشن وغیرہ کرا کے انشاءاللہ اس کو پاک کر کے بیٹھ جائیں گے۔ ہر بندے نے اپنی صحت کے مطابق گند کیا ہے۔ باری پتافی صاحب کل گئے تھے جانور بانٹنے کے لیے،
بھینسیں گائے بچڑے غریبوں کو کنری وہاں جا کے بڑے بڑے لوگوں کو گائے بانٹ کے آ گئے سارے. اور سنا ہے گھوٹکی کے اندر سینکڑوں جانوروں کا فارم بن گیا ہے غریبوں کے نام پہ جاری کی جانے والی بھینسیں گائیں. وہ جا کے گھوٹکی میں ان کے گاؤں کے اندر دیکھ لیں جس کے پاس 5 بھینسیں نہیں ہوتی تھی کوئی 250 300 400 بھینسیں غریبوں کی بھینسیں اپنے فارم میں باندھ لی ہیں. میں کہتا ہوں جہاں سے ان کو موقع مل رہا ہے وہاں کہتا ہوں ملیر کے عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ لیاری کی عوام کو تو عقل آ گئی, پہچان گئے. ملیر والوں آپ بھی پہچانو, آپ بھی ان چوروں کو پہچانو, ان لٹیروں کو پہچانو, ان غلاموں کو پہچانو. ملیر کے نمائندے غلام ہیں. ایک حکم جاتا ہے کھڑے ہو جاؤ, گوٹنے دو ٹوٹنے دو گبولوں کے گوٹ, مرنے دو مراد گبول کو. مجال کی آواز نکالی خاموش ہو جاتے ہیں. ملیر کے نمائندے صرف بھتہ خوری میں لگے ہوئے ہیں, ہر چیز میں ان کو شیئر مل جاتا ہے. اصل تو ایک زمانے میں سارے نمائندے خسرو انوار کے حوالے تھا ملیر. آج بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو جھوٹ بولا تھا ملیر ایکسپریس وے کے حوالے سے, ملیر کے عوام کے مطابق اس معاملے کو حل ہونا چاہیے. اس وقت جو ہے ملیر کے نمائندے یہ نوسرباز لوگ ہیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اربوں روپے کی زمین پہ جعلی کھاتے رکھوا لیے. ملیر ایکسپریس وے کے ساتھ, ملیر ایکسپریس وے وہاں سے گزرے گی جس کے ساتھ ہمارے ایک اور بہت اہم بڑے مسکراتے ہوئے وزیر صاحب اپنی زمینیں خرید چکے ہوں گے, جہاں وہ جعلی کھاتے رکھوا چکے ہوں گے. ملیر ایکسپریس وے کا تعلق نہیں ہے کہ ملیر کے عوام کو کیا چاہیے. اس راستے سے گزاریں گے جہاں پڑوس میں سندھ کے ایک بڑے اہم وزیر صاحب جو ہر وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں وہ جعلی کھاتے سروے سیٹ کرا چکے ہوں گے, جہاں وہ اپنی زمینیں فٹ کرا چکے ہوں گے. ملیر وہاں سے گزرے گی. ہم کہتے ہیں ملیر ایکسپریس وے میں ملیر کے عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, اس کو بننا چاہیے لیکن اس کی وہ جو ہے اس انداز سے بنے کہ ملیر کے عوام کو متاثر نہ ہو. باقی ملیر کے نمائندے غلام ہیں, کچھ نہیں ہے, حیثیت نہیں ہے. ملیر والوں پہچانو پیپلز پارٹی کو, آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہے. تھینک یو سر.